والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم. قریب ہو جائے گا. جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیات ہے. اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، توحید کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، معبود ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی اس کا برابر کوئی نہیں ہے. اس بات کو اس سے پہلے سمجھایا ہے. اب سمجھانے کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں لوگوں کو جو سمجھانا تھا، توحید کی دعوت دینی تھی، وہ آپ نے سمجھا دیا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود توحید کے معاملے میں اگر یہ لوگ آپ سے مباحثہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، آپ سے بحث کریں، مجادلہ کریں، بحثہ بحثی کریں، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا کام یہ تھا کہ میں نے تم کو سمجھا دیا ہے. اللہ نے جو پیغام مجھے توحید کا دیا تھا وہ پیغام اللہ کا تم تک پہنچا دیا ہے. باقی اب میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں. یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اللہ کو ایک ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کی طرف متوجہ ہونا، اسی سے محبت کرنا، اسی سے تعلق کرنا، دل کے ساتھ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ میں کروں گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کریں توحید کے معاملے میں، فقل، اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لیا. اور چہرے سے مراد صرف ظاہری چہرہ نہیں، یعنی دل کے ساتھ، دل کے بھی چہرے کو میں نے اللہ کی طرف پھیر لیا، اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف کر دیا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور میں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے اپنے دل کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے، حضرات صحابہ کرام، ان لوگوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. اب جب میں نے اور میرے ساتھ تمام صحابہ نے، میری بات ماننے والوں نے، میری اتباع کرنے والوں نے، سب نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، یہ میرا کام تھا، یہ میں نے کر لیا، اور میرے ساتھ جو صحابہ تھے ان لوگوں نے بھی کر لیا ہے. یہ آپ ان کو بتا دیجئے.
ایک بات تو یہ بتا دیجئے. دوسری بات آپ یہ بتا دیجئے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. اصل میں جن لوگوں نے بات نہیں مانی تھی مدینے میں وہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے کفار اور مشرکین ان کو امیین کہا جاتا تھا، اس لیے کہ مکے کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان کو امی کہا جاتا ہے، یعنی بے پڑھے لکھے لوگ. اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آپ نے کسی معلم کے پاس کسی استاد کے پاس جا کر کے آپ نے پڑھا نہیں تھا، تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی امی کہا جاتا ہے. اس لیے اور اس نبی امی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کا فیضان براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان پر علم نازل فرمایا. دنیا کے اسباب کے لحاظ سے وہ نہیں پڑھے لکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا جس سے اب ان کے علم کو سیکھ کر پڑھ کر کے دنیا لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں. تو یہ مکے کے لوگ بھی گویا کہ امی تھے اور اس لیے جو ہے امی کہا گیا. اور اہل کتاب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی اور اللہ کی کتاب تھی ان کے پاس، تو یہ لوگ کتاب پڑھتے تھے تو اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا، گویا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے. تو چونکہ یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ نے اپنی بات ان کو پہنچا دی ہے، لہٰذا آپ ان دونوں سے کہہ دیجئے، اہل کتاب تورات والوں سے بھی کہہ دیجئے اور مکے والے جو امی ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے اسلمتم، یعنی میں نے تو اپنا رخ اور میرے ساتھ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان لوگوں نے دل کے ساتھ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. اسلمتم، کیا تم لوگوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، یعنی وہ لوگ بھی آپ کی طرف کیا ہو گئے، آپ کی طرح اور آپ کے صحابہ کی طرح صحیح راستے پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر ان لوگوں نے روگردانی کی، ان لوگوں نے نافرمانی کی، ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف اپنی متوجہ ہونے سے انکار کر دیا، تو آپ کو اس کے بعد غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ایک معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دل کے ساتھ دعوت دیتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے. جب نہیں مانتے تھے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے اور بہت زیادہ افسوس کرتے تھے. قرآن میں ایک جگہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مارے غم کے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے اگر وہ لوگ ہدایت پر نہیں آتے. یعنی آپ لوگوں کے ہدایت کے نہ آنے پر، ہدایت والے راستے پر نہ آنے پر اتنا غمگین ہوتے تھے کہ نبی اللہ تعالیٰ کو بھی تسلی دینے کی ضرورت پڑی کہ اتنے زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی بات یہاں پر بھی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. آپ نے پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری آپ نے پوری کر دی ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ بندوں آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے مخالفین کیا کر رہے ہیں. بس آپ کا کام تھا، آپ نے پہنچا دیا، لہذا آپ اس کے بعد زیادہ گھٹن محسوس نہ کریں، غم محسوس نہ کریں اور اتنا زیادہ غمگین نہ ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. پھر درمیان میں جب توحید کی بات آئی تھی تو جس طرح سے مکے کے کفار کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اسی طرح سے اہل کتاب میں دو گروہ تھے، ایک نصارہ عیسائی اور ایک یہودی. یہودی زیادہ تر جو ہے مدینے میں بھی آباد تھے اور نصارہ عام طور پر آس پاس کے دوسری جگہوں میں وہ لوگ آباد تھے، خاص طور پر نجران جو یمن کا علاقہ کہلاتا تھا وہاں پر یہ لوگ آباد تھے.
تو درمیان میں نصارہ کی بھی بات آئی تھی. اب خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم. کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ یہودی جو ہیں، ایک تو ان کے پاس جو تورات تھی، خود اس تورات میں ان لوگوں نے تبدیلی کر دی تھی. یعنی اس تورات کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس شکل میں اللہ نے یہ تورات نازل فرمائی تھی، اس شکل میں اس کو رہنے نہیں دیا تھا، اس کے مطلب میں اس کے اتنے تبدیلی کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ کی جو آیات ہے، تورات کے بعد نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا، ان کی خود تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے صاف صاف حکم دیا تھا کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، وہ نبی کی بات کو تم لوگ ماننا. خود تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. نبی علیہ السلام کو یہ یہودی اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ صاف طور پر، جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو اندھیرے میں دیکھ لے گا تو پہچان لیتا ہے کہ فلاں میرا چھوٹا والا بیٹا ہے یا میرا بڑا بیٹا ہے. اسی طرح سے یہ لوگ قرآن میں خود اس کا ذکر کیا پہلے پارے میں کہ اپنے بیٹے کو جس طرح پہچانتے ہیں اسی طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی پہچانتے تھے. اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کا یہ انکار کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے. تو بھی گویا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، گویا خود تورات کا انکار کیا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور جو لوگ نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق. یہ یہودی جو ہیں خود اپنے ہی انبیاء کو ان لوگوں نے قتل کیا. کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں 70 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، خود نبی کو. اچھا، اس کے بعد کا جو لفظ قرآن میں ہے بغیر حق، ناحق قتل کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نبی کو جو بھی قتل کرے گا وہ تو ناحق ہی ہوگا، پھر بھی قرآن میں ناحق کہا ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا مطلب کہ نبی کو حق پر بھی قتل کرنے کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ کوئی شکل نہیں ہو سکتی ہے. نبی سے بڑھ کر دنیا میں اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا پسندیدہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر نبی کو ناحق اور حق بولنے کا کیا مطلب؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ناحق ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کہتے ہیں کہ یہ قتل کرنا ناحق ہے. خود یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمارا یہ قتل کرنا ناحق ہے. گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ نبیوں کو جو قتل کرتے تھے خود اپنے حساب سے بھی سمجھتے تھے کہ یہ قتل کرنا ناحق ہے، اس لیے ناحق کہا گیا ہے. ورنہ اللہ کے تعالیٰ کے قانون کے حساب سے، انبیاء کے قانون کے حساب سے، دنیا کے قانون کے حساب سے یہ تو قتل کرنا ناحق تھا ہی. وہ خود مانتے تھے کہ ہمارا یہ قتل کرنا ناحق ہے. تو گوئی یہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق. اچھا، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان 70 نبیوں کو قتل سے بچانے کے لیے انہی کے بہت سے 170 یا 127 لوگ آئے تھے کہ ان کو بچائیں گے، لیکن یہ لوگ ان تمام لوگوں کو بھی جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جو انبیاء کو بچانے کے لیے آئے تھے. تو اس کا بھی ذکر کیا، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف اور اعتدال کا حکم کرتے ہیں، جو اعتدال کا حکم کرتے ہیں. اور اعتدال کا مطلب یہ ہوا کہ درمیانی راہ. یہ جو اسلام ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ جو دین ہے، یہ درمیانی راہ ہے، یہ غلو نہیں ہے. ایک دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک حد سے آگے بڑھا ہوا اور ایک حد سے زیادہ کم. اللہ کے نزدیک وہی چیز زیادہ پسند ہے جو درمیان میں ہو. اب اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے
اور اللہ کی شان کے مطابق اس کو مانا جائے، یعنی اللہ کے برابر میں کوئی نہیں، نبی کو نبی کی شان کے مطابق ان کو مانا جائے، یعنی انبیاء اللہ معبود نہیں ہیں، انبیاء اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، یہ درمیانی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی شان کے مطابق عقیدہ رکھا جائے، انبیاء علیہ الصلاۃ کے بارے میں ان کی شان کے مطابق عقیدہ رکھا جائے، یہ درمیانی راستہ ہے۔ اب گویا کہ اعتدال کا حکم کرتے ہیں لوگوں کو، اور اسی طرح سے انبیاء کو ناحق قتل کرنے سے روکتے ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے سے روکتے ہیں، ان کو تکلیف دینے سے روکتے ہیں۔ یہ جو کرتے ہیں اس کے باوجود ایسے لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں، یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ تو گویا جو عدل و انصاف کا حکم کرتے تھے ان کو قتل کرتے تھے، اور خود عدل و انصاف کی جو علامت تھے اور جو لوگ عدل و انصاف کا قانون ہی اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے، یعنی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ ان کو بھی یہ قتل کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سے سنا دیجئے۔ یعنی یہ یہودی چونکہ ایسے کرتوت کرتے ہیں کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انصاف کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ جو موجودہ دور میں آپ کے غزہ میں اور اس میں یہ سب جو کر رہے ہیں وہ یہودی ہی قوم ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی بالفرض ان لوگوں نے کبھی کوئی نیکی کی ہوگی، کسی غریب کی مدد بھی کی ہوگی، لیکن انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اور انصاف کرنے والوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور آخرت میں ان کو پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور ان آیات کو لے کر آنے والے جو انبیاء تھے ان کا جو ہے ان کو قتل کیا، ان کو تکلیفیں دی، اور پھر ان لوگوں کی مدد کرنے والے جو تھے ان تک کو بھی قتل کر دیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، آپ کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہ کتاب سے مراد تورات تھا، اور تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہودیوں کو کتاب دی گئی، جیسے ہم کو کتاب دی گئی، قرآن دیا گیا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، اسی طرح سے یہودیوں کو کتاب دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ان کو جو کتاب دی گئی ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی نبی علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی تم اپنی ہی کتاب کے ساتھ انصاف کرو پہلے، اور تم اپنی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن نازل ہوگا، قرآن کو ماننا، آخری میں نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کو ماننا، اور پھر جب ان کو مان لو گے تو تم اب گویا کہ اپنی ہی کتاب پر عمل کرنے والے ہوگے۔ لیکن خود اپنی کتاب کے ساتھ وہ انصاف نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا لیحکم بینہم، تاکہ یہ کتاب ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ کیا فیصلہ کرے؟ مذہبی معاملات میں، کہ بھائی نبی علیہ السلام اپنی نبوت کے بارے میں ان کو دعوت دیتے ہیں اور اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی جب اس آخری کتاب کو مانیں گے، اس آخری نبی کو مانیں گے، تبھی ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ خود ان کی کتاب بھی یہ بات موجود ہے، تو اپنی کتاب کے ذریعے سے انصاف کریں۔ تو اس کا مطلب یہ اگر اپنی کتاب کو دیکھ کر ان پر عمل کرتے تو گویا کہ خود یہ کتاب ان کے نبی علیہ السلام کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یہ خود کتاب فیصلہ کر دیتی کہ تم کب ایمان صحیح پر ہوگے، جب کہ تم اس نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے اور پھر قرآن پر ایمان لاؤ گے، تب جو ہے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر انہی میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، یعنی قرآن اپنی ہی کتاب کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، اپنی کتاب کو ماننے سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیوں اعراض کر رہے ہیں؟
ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ان کو یہ کرتے کیوں ہیں؟ یعنی اپنی کتاب پر خود عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور اپنی کتاب کو مان کر کے قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہیں، اپنی کتاب کو مان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ گھمنڈ تھا، یہ گمان تھا کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہودیت، یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے، لہذا ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. دوسری جگہ قرآن میں وہ کہتے تھے کہ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، وہ ابناء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اتنا تک کہتے تھے وہ. اور یہ بھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم دنیا آخرت میں جب جائیں گے تو آگ ہم سے قریب بھی نہیں ہو سکے گی. یعنی ان کا دعویٰ تھا کہ جہنم کی آگ ہم سے بالکل قریب نہیں ہوگی، ہاں چند دن ہم آگ میں جلیں گے. وہ کون سے دن چند دن؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہودیوں کو دریائے احمر کو پار کر کے جب ایک جگہ لے کر گئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا کتاب دینے کے لیے. اس درمیان میں ان لوگوں نے ایک بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. تو یہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم لوگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اتنے ہی دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے علاوہ پھر ہم کو جہنم کی آگ بھی چھو نہیں سکتی ہے. ان کا یہ دعویٰ تھا. اس دعوے اور اس گھمنڈ کی وجہ سے قرآن پر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ آگ ہم کو چھو نہیں سکتی مگر چند دن. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو ان کے دین کے معاملے میں اس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا جس کو وہ گڑھ لیتے تھے، اپنی طرف سے منمانی باتیں گڑھ لیتے تھے. یہ خود کیا بات ہے کہ کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہم کو چھو نہیں سکتی ہے، تو گویا کہ یہ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بات ہے. ان گڑھی ہوئی باتوں کی وجہ سے وہ اللہ اور ان کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو تمہارا دعویٰ ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا اس دن جس دن ہم تم کو اس جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی قیامت جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن یہ بتاؤ کہ اس تمہارا حال کیا ہوگا. ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم مرنے کی تمنا کرو. تم کیا کرو؟ مرنے کی تمنا کرو. لن یتمنوہ، وہ مرنے کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ہی غلط ہیں. تو گویا کہ خود ان کا جو دعویٰ ہے وہ زبان سے بولتے ہیں، لیکن اندر سے تو ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں کہ ہم کو جہنم میں جانا ہی ہے. لیکن یہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آگ چھو نہیں سکتی ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. آپ اس دن کے بارے میں بتائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا تمہارا. پھر اب آگے جو ہے ایک آیت ہے، اس میں دراصل غزوہ خندق سن 4 ہجری میں ہوا ہے، جس میں یہ جو یہودی تھے یہ مدینے کے آس پاس رہنے والے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سب نے مکے کفار جو مکے میں رہتے تھے ان لوگوں سے آپس میں تعلق کیا، اور تعلق کر کے مدینے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے صحابہ پر اچانک حملہ کرنے کا ارادہ کیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی خبر ملی تو ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فارس کے رہنے والے تھے. وہاں ایک جنگ کا طریقہ یہ بھی چلتا تھا کہ اگر کوئی دشمن ہمارے شہر پر حملہ کرے تو شہر کے چاروں طرف خندق کھود کر کے، تاکہ دشمن شہر میں داخل ہی نہ ہو پائے، اس طرح سے مقابلہ کرتے تھے. تو ان کے مشورے سے خندق کھودا گیا، اور خندق کھودنے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ 20 ہاتھ کے آس پاس جو ہے ایک آدمی کے حصے میں آیا، وہ کھود کر کے کھودنے کے لیے. اب صحابہ اکرام، سخت سردی کا زمانہ بھی تھا اور بہت تنگی کے دور سے گزر رہے تھے، بہت مشقت، 2 3 دن، 4 5 دن جو ہے ان صحابہ کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اور اتنی تنگی کے ساتھ یہ لوگ خندق کھود رہے تھے. ایک خندق موقع آیا ایسا کہ بڑی سی چٹان سامنے آ گئی، اور اس چٹان کو
کوئی توڑ نہیں پا رہا تھا. سب ایک صحابی نے اپنا پھاوڑا چلایا تو وہ بھی توڑ نہیں سکے, دوسرے نے بھی نہیں توڑ سکے. اتنے میں یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس خندق میں اترے, اور اترنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا ہتھیار مارا اور پھاوڑا مارا تو وہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ مارا تھا ایک ایسی روشنی آئی, اس روشنی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے قیصر, اس زمانے کا جو بڑی سلطنت تھی, اور آج کل کے 10 انڈیا مل کر کے ایک سلطنت ہوگی, اس وقت جو ہے ان کی وہاں وہ اس کے محلات نظر آئے. دوسری مرتبہ جب آپ نے چلایا تو اس سے بھی ایک روشنی ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے مجھے فارس کے محلات نظر آئے. ایران اور آس پاس کے جو جتنے بھی علاقے تھے اس کو جو ہے فارس کہلاتے ہیں, امپائر, پرشین امپائر کہلاتے ہیں اس وقت. تو اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ تم جو محنت کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ یہ محلات جو مجھے دکھائے ہیں, اللہ تعالیٰ اسلام کی فتح وہاں تک ہوگی اور اسلام وہاں تک پہنچے گا. یہ بات جب یہودیوں کو خبر ملی تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ابھی یہ کھانے کے پاتے نہیں ہیں, اور کیا کہتے ہیں قیصر اور کسریٰ اور فارس کے جو ہے محلات ان کو نظر آنے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت دی, اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس میں جو ہے کئی باتیں بیان فرما دی. ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت پڑھو اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے گا, اور ساتھ ساتھ اس آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ فتح تمہارے لیے یقینی ہے. وہ کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک, آپ کہہ دیجئے اے اللہ جو کہ تمام بادشاہت کے مالک ہے, ساری بادشاہت اس کے قبضے میں ہے. تؤتی الملک من تشاء, بادشاہت جس کو چاہتے ہیں آپ دے دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء, اور بادشاہت جس سے آپ چھیننا چاہتے ہیں اسے چھین لیتے ہیں. یعنی ساری بادشاہت اللہ کے قبضے میں ہے. اگر وہ بادشاہت جس کو دینا چاہے تو وہ دے, اور جس سے چھیننا چاہے وہ چھین لے. اسی طرح سے وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء, جس کو آپ عزت دینا چاہیں عزت دیتے ہیں, اور جس کو آپ ذلیل کرنا چاہیں ذلیل کرتے ہیں. بیدک الخیر, آپ ہی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے. آپ جس کو دینا چاہیں دیں, جس کو محروم کرنا چاہیں محروم کریں. انک علی کل شیء قدیر, بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تولج اللیل فی النہار, دیکھیے یہ اس کا تعلق جو ہے زمین معاملات سے ہے. پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کے بارے میں بتایا کہ رات کو آپ دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے 5:30 بجے, ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ جو ہوگا, ابھی 5:30 بجے سورج غروب ہوگا, ابھی تو 5:40 پر ہو رہا ہے نا. یہ سمجھیے کہ ہاں 5:40, 5:40 یا 6:40 پر ہو رہا ہے. تو یہ سمجھیے کہ اب 6:40 ہو رہا ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ 6 بجے سورج غروب ہوگا. تو ابھی وہی 6 بجے کا وقت جو ابھی 6:40 یا 6:30 بجے کا وقت کس میں شامل ہے؟ دن میں شامل ہے. ابھی دن ہے نا. وہ ایک وقت آئے گا کہ وہی دن کا وقت کس میں چلا جائے گا؟ رات میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر رہا ہے. اور پھر جب گرمی کا موسم آئے گا تو وہی جو ہے کیا ہو جائے گا؟ دن کا حصہ ہو جائے گا. گویا کہ دن کو کس میں داخل کر دیا؟ رات میں داخل کر دیا. تولج اللیل فی النہار, آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. وتخرج الحی من المیت, اور زندہ کو نکالتے ہیں مردہ سے. زندہ کو نکالتے ہیں. انڈا وہ مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ مردہ ہے, بے جان ہے, لیکن اس سے مرغی کے بچے نکلتے ہیں, وہ زندہ ہے. تو زندہ کو نکالا کس سے؟ مردے سے. اسی طرح سے مردے کو نکالتے ہیں زندہ سے. مرغی سے انڈا نکلتا ہے. مرغی جاندار ہے اور انڈا, تو زندہ کو زندہ سے کیا نکالا؟ بے جان. بے جان سے نکالا زندہ. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور آپ جس کو چاہتے ہیں روزی بلا حساب دیتے ہیں. تو اس آیت کے پڑھنے کا حکم بھی دیا, اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. تم جو ہنس رہے ہو مسلمانوں پر
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خوشخبری فرما رہے ہیں کہ قیصر کے محلات فتح ہوں گے اور کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے، یہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام پر بادشاہت اللہ کی ہے، آج اس کی بادشاہت ہے، کل مسلمانوں کی بادشاہت ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری پیشن گوئی مکمل طور پر ثابت ہوئی، اس لیے کہ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے۔